الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا کے قریب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے وقت میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی تہجد کے وقت، فجر کی نماز اذان سے پہلے کے وقت میں جو دعا ہوتی ہے اللہ اسے ضرور قبول کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دو محبوب شخص ہیں، دو محبوب آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس میں کہا گیا، عجب ربنا عز وجل من رجلین، دو لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی بڑا پسند کرتے ہیں یا بڑا تعجب کرتے ہیں۔ تعجب یہ اللہ تعالی کی صفت خبریہ ہے اور ثابت ہے کہ اللہ تعالی تعجب کرتے ہیں۔ بندہ تعجب کرتا ہے، تعجب یعنی ونڈر، آدمی تعجب کب کرتا ہے؟ کوئی چیز اسے معلوم نہیں تھی، اچانک معلوم ہوئی تو آدمی تعجب کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعجب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو تو ساری چیزیں معلوم ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو بتائی جائے اللہ تعجب کرے۔ لیکن حدیث میں ہے، ہم اس کو ماننا پڑے گا۔ ایسے مانیں گے کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں، ویسے تعجب نہیں کرتے جیسے انسان تعجب کرتا ہے۔ ایک چیز آپ کو معلوم نہیں تھی، اچانک معلوم ہوئی، آپ نے بہت تعجب کیا۔ انسان کی حالت الگ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جو علیم قدیر ہے اس کی حالت الگ ہے۔ یہ دو آدمی، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل ثار عن وطائه ولحافه من بین اہلہ وحبہ الى الصلاة، کہتے ہیں وحی، بعض الفاظ آیا کہ وحی، تو ایک ایسا آدمی، ان میں سے ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے بیڈ روم سے لحاف کہتے ہیں وہ خاص بچھونا جس میں وائف اور ہسبینڈ سوتے ہیں، لحاف عربی میں اسی لیے استعمال ہوتا ہے۔ اپنا بیڈ روم چھوڑا، وہ اپنا خاص اوڑھنا چھوڑا جو اپنی بیوی کے ساتھ اوڑھ کر سوتا ہے، اور کہا اپنے بچوں کو، اپنے اقارب کو چھوڑا اور نماز کے لیے نکلا۔ حالانکہ حدیث میں بتانا چاہتے ہیں کہ اب وہ ایسی جگہ ہے، چاہتا تو اور کچھ دیر سو جاتا اپنے بستر پر، اپنے بیڈ روم پر، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لحاف میں کچھ اور سو جاتا، لیکن اللہ سے ڈر کر اس حالت کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلا۔ وہی الفاظ حدیث میں ہیں، اِلیٰ صلاۃ، اس آرام دہ بستر کو چھوڑ کر، بیڈ روم کو چھوڑ کر، لحاف کو چھوڑ کر، اپنے پہلو میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ اپنے نماز کے لیے نکلتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبُّنَا، تو میرا رب کہتا ہے، اَيَا مَلَائِكَتِي، میرے فرشتوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں، انظروا الی عبدی، میرے بندے کی طرف دیکھو، صار من فراشہ ووطائہ ومن بین حیہ واہلہ الی صلاتہ، وہ اپنے بستر سے اڑا ہے، یعنی اچانک اپنے بستر کو چھوڑا ہے، میرے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، وہ اپنے بستر کو چھوڑا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، اپنے لحاف کو چھوڑا ہے، کیوں؟ رغبتا فیما عندی، میرے پاس جو کچھ ہے اس کو چاہتے ہوئے، جنت کی نعمتوں کو چاہتے ہوئے اپنا بیڈ روم چھوڑا ہے۔ واقعی ہم سب اپنے بیڈ روم ہی سے تو آئیں،
ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے بیڈ روم میں ہم کو کتنی چاہت ہے، کچھ دیر اور سو جاتے، لیکن ہم نے اسے چھوڑ کے آیا ہے، اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ میری نعمتوں میں رغبت رکھتے ہوئے، میرے عذابوں سے ڈرتے ہوئے اپنے بیڈ روم، بستر سے اور اپنے اہل و اقارب سے نماز کے لیے نکلا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں الخوف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے جو آدمی کو جنت کی طرف لگاتا ہے، اور اپنی دنیا کی نعمتوں سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ پہلا آدمی ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ اتنی بڑی قربانی دے کر نماز کے لیے نکلا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کے بارے میں اس حدیث میں بتایا گیا، وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، دوسرا وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے پہنچا، لیکن ہوا کیا، اس کے سارے ساتھی شکست کھا گئے، یعنی پیچھے ہٹ گئے، جنگ کے میدان میں اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے، اور قریب تھا کہ ہار جاتے، دشمن غالب آ جاتا، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں فَانْهَزِمُوا، اس کے سارے ساتھی ڈیفیٹ ہرا دیے گئے، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفِرَارِ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، تو اس آدمی نے جان لیا کہ پیچھے بھاگنا غلط ہے، جنگ کے میدان سے بھاگنا بڑے گناہوں میں، تو وہ اکیلا آگے بڑھا، وہ پھر دشمن کی طرف آگے بڑھا، فَرَجَعْ حَتَّى أُحْرِقَ دَمُهُ، وہ آگے بڑھا یہاں تک کہ اس کا خون شہادت کے راستے میں بہا دیا گیا۔ کیوں؟ رغبتاً فیما عندی وشفقتا مما عندی، میرے پاس جو کچھ جنت ہے اس کی چاہت میں، اور جہنم سے خوف کی وجہ سے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں، اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، جنت کی چاہت میں آئے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کو ہمیشہ آپ اپنے دماغ میں رکھیں، یہی اخلاص کی کسوٹی ہے۔ اس سے تھوڑا بھی ہم ہٹیں گے کہ نہیں سب لوگ پڑھتے نماز، میں بھی جا کو پڑھتا ہوں، سب لوگ مسجد میں جمع ہوتے میں بھی جاتا ہوں، ارے میں نہیں دکھا تو اچھا نہیں رہتا، اگر میں ایسا سوچتا ہوں تو پھر معاملہ مشکل ہے، معاملہ مشکل۔ اہل الاعذار، اگر آپ معذور ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں پوچھے گا۔ کوئی شخص معذور ہے اللہ اس سے نہیں پوچھے گا، لیکن جو لوگ ہٹے کٹے ہیں، جو لوگ جن کو کوئی شکایت نہیں ہے، تو ان کو تو اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے، جماعت کے ساتھ ان کو تو نماز پڑھنا ہی۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت دے دے، جہنم سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے بارے میں کہتے ہیں فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الى عبدی رجع رغبتا فیما عندی ورہبتا مما عندی، ارے وہ میرے بندے کو دیکھو، سارے لوگ جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، میرا یہ بندہ سامنے بڑھا اور شہید ہو گیا، حتی احریق دمہ، اس کا خون اللہ کی راہ میں بہا دیا گیا۔ تو یہ ساری حدیث مجھے اور آپ کو اخلاص کی طرف دعوت دیتی ہے۔ بہت سارے زندگی میں ہم اعمال کرتے ہیں، وہ صحیح نیت کے ساتھ صحیح مقصد کو سامنے رکھ کر کریں۔ جب بھی فجر کی نماز کی ادا ہو، اس حدیث کو اپنے ذہن میں لا لیں کہ اللہ آپ کے فجر کی نماز کے وقت اپنے بیڈ روم کی چھوڑنے پر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے آپ کی طرف بتا کر فخر کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے کیسے اپنا گھر چھوڑ کر مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عمل پر مداومت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔